کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس سے متعلق ایک سوال تھا جس پہ میں غور کر رہا تھا، تو میں پھنس گیا تھا، تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کہ وہ سارے عالم کا نور ہے، تو عالم اصغر میں جو اللہ کا نور، یعنی اس انسان میں جو اللہ کا نور نہیں پہنچتا، وہ تو اس کے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے نہیں پہنچتا، لہٰذا اس کا دل اندھیرے میں رہتا ہے۔ لیکن عالم اکبر میں جو تاریک علاقے ہیں، حصے ہیں، اور جہاں گھٹا ٹوپ اندھیری ہیں، ان اندھیروں میں ہم کیسے اللہ کے نور کو سمجھیں کہ وہاں اللہ کا نور کیوں نہیں پہنچتا؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر بھی جو لطائف ستہ ہیں، وہاں اللہ کا نور موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں نور ہر جگہ موجود ہے، ان لطائف میں نور موجود ہے، تو تزکیے کی جو ضربیں ہوتی ہے اسی نور کو جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک چیز کا موجود ہونا الگ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہونا الگ ہوتا ہے۔ اب لطیفہ نفس کا نور وہاں موجود ہے، اب وہ ظاہر کیسے ہو؟ وہ ضربیں جب لگتی ہیں اب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لطیفہ روح کا نور ہے، اب وہ ضربیں جب لگتی ہیں اب وہ ظاہر ہوتا ہے، نور موجود ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے یہ ماچس کی تیلی، ماچس کی تیلی کے مسالے میں وہ روشنی موجود ہے، شعلہ موجود ہے، لیکن وہ اس وقت جلے گا جب آپ اس کو رگڑا دیں گے۔ اب وہ جیسے ہی ڈبیا پہ رگڑیں گے کر کے وہ جل جائے گا۔ اب ڈبیا کے اندر آپ کا اس میں تو آگ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ پوری آگ سے نور سے بھری ہوئی ہے، روشنی سے بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو پراپر اس کے مسالے پہ رگڑیں گے تو ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے پتھر ہیں، اب پتھروں کے اندر نور موجود ہے، لیکن وہ دونوں پتھر ایک دوسرے سے آپ ٹکرائیں گے اب وہ چنگاریاں پھوٹیں گی۔ لوہے کے پتھر سے ٹکرائیں گے، آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے؟ وہ اس کے اندر موجود ہے، لوہے کے اندر وہ چنگاری موجود ہے، پتھر موجود ہے، لیکن جب اس سے ٹکراتا ہے، یا گھوڑے کی ٹاپ جیسے پتھر سے ٹکراتی ہے، قرآن نے جس کو کہا فل موریات ذبح، تو وہ جو ہے وہ صبح کے وقت میں جو ہے وہ چنگاریاں ابھرتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ نور ظاہر ہوتا ہے، تو اندر موجود ہے، لیکن اس کو جب خاص طریقے سے اس کو یوز کریں گے اب وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک، نور موجود۔ اور اب رہا عالم اکبر کے اندر اندھیرے جہاں پر ہیں، وہ ہم ان کو اندھیرا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نور تو سیاہ کالا بھی تو نور ہوتا ہے، ہاں نور ہم نے اصل میں وائٹ کو ہی نور سمجھا ہے۔ اب جو بیت اللہ کے اوپر بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھا ہوا کس رنگ کا ہے؟ کالے رنگ کا ہے، اور سب سے زیادہ پرکشی نور اللہ کا تو کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اگر دیکھیں اس بیت اللہ کے غلاف کو، اس کو کالے کے اندر جو نور نظر آتا ہے آپ کو روشنیوں میں نظر نہیں آتا، روشنیاں اس کے سامنے تاب نہیں لاتی۔ لہذا سیاہ ہونا وہ نور کے خلاف نہیں ہے، ہاں، لیکن شرط کو ہدایت کا ہونا چاہیے، ورنہ شیطان کا نور لیفٹ سائڈ پہ جو فاصلے سے آتا ہے وہ روشن ہوتا ہے آگ کی طرح، لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ وہ گمراہی کا ہے۔ لیکن ایک سیاہ ہے، لیکن وہ سیاہ وہ نور ہے، کیوں کہ وہ ہدایت کا ہے، کیونکہ انسان جب آنکھ بند کرتا ہے تو بھی دیکھتا ہے، تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، آنکھ بند کر کے بھی تو کچھ نظر آتا ہے نا، جی جی، تو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بظاہر جو ظلمات نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے نور کے الگ الگ رنگ ہیں۔ کالے رنگ کا نور ہے، سفید رنگ کا نور ہے، زرد رنگ کا، سرخ رنگ کا، نیلے رنگ کا، ہر رنگ کا نور ہے۔ لہٰذا جو دماغ کے اندر جو نور ہے وہ تو کالا ہے، ہاں، تو کالا نور ہے، خفی اور اخفا کا جو نور ہے، ہاں، دیکھو اس کی جو کشش ہے تو اس کی کشش کے سامنے تو کسی کتاب ہی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ تو اس کو اندھیرے کو، ہاں وہ اندھیرا کہ جو اندھیرا آپ کی ہدایت کے نور کو ڈھانپ دے تو وہ اندھیرا حقیقت میں ضلالت کا اندھیرا ہے، ورنہ بہت سے اندھیرے آپ کی جو دنیا کی روشنیوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب یونیک پوائنٹ حضرت۔ بالکل حضرت یہ تو تکوینی بزرگی ایکسپلین کر سکتے ہیں، حضرت یہ کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ بالکل صحیح بات، جزاک اللہ خیر حضرت۔